الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہمارے درس تفسیر قرآن کا تیسرا درس ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم تمام علوم کا خزانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو علوم و معارف اپنی اس کتاب میں بھر دیے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، بلکہ خود روایات میں آتا ہے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں ان تمام کی علوم و معارف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بند کر دیے ہیں، اور قرآن کریم کے تمام علوم و معارف کو سورۃ بقرہ میں بند کر دیا ہے، اور سورۃ بقرہ کے تمام علوم و معارف سورۃ فاتحہ میں بند کر دیے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے تمام علوم و معارف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند کر دیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام علوم و معارف کو بسم اللہ کے اسم میں بند کر دیا ہے، اور اسم کے تمام علوم و معارف کو بسم اللہ کی با میں بند کر دیا ہے، اور با کے سارے علوم اللہ تبارک و تعالی نے با کے نقطے میں بند کر دیا ہے۔ العلم نقطۃ، علم ایک نقطے کا نام ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن کریم میں تورات و انجیل، صحائف شیس، صحائف ابراہیم، جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں سب کے علوم و معارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں بند کر دی ہے۔ تو اس لیے قرآن عظیم الشان منبع ہدایت ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ علم کی منازل کو طے کروں تو فرمایا کہ وہ قرآن کریم کے علم کو حاصل کرے، اس لیے کہ قرآن کریم کے ایک ایک نقطے کے اندر اور ایک ایک حرکت و سکون کے اندر وہ علوم و معارف ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین و حاضرین، ہم نے قرآن کریم کی تفسیر کا یہ درس شروع کیا، اس میں ہم نے کوشش کی کہ اس کی ایک ایک نقطے پر گفتگو کریں، اس کے حقائق و معارف بیان کریں، اس کے لطائف و معارف جو آپ کے سامنے آئیں، پتہ چلے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز سے علوم بند کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ نیرا ترجمہ اور تفسیر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ہماری چاہت تھی کہ جب قرآن کریم تمام علوم کا منبع ہے تو پتہ تو چلے کہ اس قرآن کریم کے اندر کیا علوم و معارف بند ہیں، بسم اللہ کی با میں کیا علوم بند ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کیا علوم و معارف بند ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچ چکے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم پر آج گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہدایت مانگی گئی ہے، اور ہدایت وہ عظیم الشان نعمت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کے وجود و بقا کو ہدایت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب تک اس کائنات کے اندر ہدایت باقی رہے گی اس وقت یہ کائنات کا وجود باقی رہے گا، اور جس لمحے اور جس گھڑی اس کائنات سے ہدایت اٹھ گئی تو اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ گویا کہ اس کی بھی نماز کا ذکر نہیں ہے، اس کے روزے کا ذکر نہیں ہے، اس کے زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، اس کی حج عمرے کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک زبان سے اللہ 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 کے ورد کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کے نام میں اتنی طاقت اور تاب ہوگی کہ صرف اللہ کا نام اس آسمان و زمین کو تھامے رکھے گا۔ لیکن جب ایک شخص اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا تو فرمایا کہ پھر اس کی قیامت برپا کر دی جائے گی، آسمان و زمین کو فنا کر دیا جائے گا۔ اور یہ ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا راستہ کھولتے ہیں، چنانچہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالی ہدایت دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جب زمین پر اتارا گیا تو اس کو نبی بنا کر اتارا۔ مقصد یہ تھا کہ انسانیت کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو کہ جو زمین پر اترے اور بغیر ہدایت کے اترے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا، اس لیے آدم کو نبی بنا کر اتارا۔ حالانکہ آدم سے پہلے کوئی مخلوق یہاں بستی نہیں تھی کہ جس کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی فطری قانون تو یہی ہے کہ آپ پہلے سے جو گمراہ لوگ ہیں، پہلے سے جو ظالمین، ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث کرتا ہے۔ لیکن آدم کو تو ایک چٹیل میدان کے اندر مبعوث کر دیا، اس سے پہلے کوئی امت نہیں تھی، کوئی انسانیت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانیت کے ایک فرد کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دے کر بھیجا تاکہ وہ نبی بن کر اترے تو ہدایت ساتھ لے کر اترے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اس سے تو قرآن کریم کی صورت میں بندے نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت مانگی، اور یہاں کا اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، جمع کا صیغہ فرمایا، مفرد نہیں فرمایا کہ اہدنی، مجھے ہدایت عطا فرما۔ تو بظاہر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہدایت مانگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ شخص ابھی تک ہدایت سے محروم ہے، اور جو ہدایت سے محروم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہاں گمراہی اور ضلالت ہے۔ تو یہ عنوان انسان اپنی ذات کے لیے تو اختیار کر سکتا ہے کہ اہدینی، کہ مجھے ہدایت عطا فرما، میں گمراہ ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں، لیکن دوسروں کی طرف گمراہی کی نسبت کرنا تو اس کا حق نہیں بنتا، کیونکہ اہدینا میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کسی کے پاس بھی ہدایت نہیں ہے، سارے گمراہی کے راستے پر ہیں۔ تو یہ ایک برا عنوان کسی دوسرے کے بارے میں کہنے کا تو اس کو حق نہیں پہنچتا۔ ہاں اپنے بارے میں کہہ جی اللہ مجھے ہدایت دے کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ تو یہاں اہدینا جمع کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ بیدار رہیں گے انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یہ دعا ہے۔ اور دعا جتنی اجتماعی ہوتی ہے اتنی زیادہ قبولیت کا یقین ہوتا ہے۔ مانگنے والا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورا عالم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزول رحمت جلدی ہوتی ہے اور دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اجتماعی دعا کے اندر لوگ شرکت کی خواہش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی دعا میں پتہ نہیں کون سا اللہ کا بندہ ایسا مستجاب الدعوات بیٹھا ہے کہ اس کی برکت سے سارے مجمع کی دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ مطلب یہ تھا کہ چاہتا یہ کہ یہ دعا یقینی قبول ہو جائے، بھلے دوسرے شخص ہدایت پر ہیں یا نہیں، تو میں تو بہرحال ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم میری دعا تو قبول کر لے۔ اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا تاکہ اجتماعیت کی وجہ سے دعا میں قبولیت یقینی بن جائے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک کے مفادات دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں، ہر ایک رشتہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہر ایک کی زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ باپ بیٹے کا محتاج،
بیٹا باپ کا محتاج، استاد شاگرد کا محتاج، شاگرد استاد کا محتاج، آپ بھائی بھائی کا محتاج، اور خرید و فروخت کے معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق کے ابواب ہیں. تو یہ اجتماعی زندگی جب مدنی طبع زندگی جب تک نہیں ہوتی تو دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے. تو چونکہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ سب کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ کہ سب جب تک ہدایت پر نہ ہوں تو اس دعا کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی نیک راستے پر ہے، باقی سارا معاشرہ بد راستے پر ہے، تو اس دعا کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس بیچارے کے ایک کے نیک ہونے کا کوئی نفع نہیں. ہاں، سارے جب نیک راستے پر ہوں گے، اب مفادات جب ایک دوسرے سے مشترک، اب جب زندگی جب چلے گی تو دیانتداری سے جب چلے گی تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی صلاحیت سے نفع پہنچے گا. لیکن اگر معاشرے میں ایک آدمی تو راہ راستہ پر ہے اور باقی سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس ایک آدمی کے راہ راست پہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں صرف ایک نہیں، سارے معاشرے کے بگاڑ کو درست کر دے، اس لیے کہ ہماری آپس میں محبتیں، آپس میں مفادات، آپس میں انسان کی زندگی کے شب و روز ایک دوسرے سے چونکہ جڑے ہوئے ہیں، لہذا میں اکیلا اگر ہدایت پہ آ گیا تو کیا فائدہ، سارے ہدایت پہ آئیں گے تو اب زندگی چلے گی. اگر دکاندار بھی دیانتدار، گاہک بھی دیانتدار، استاد بھی دیانتدار، شاگرد بھی دیانتدار، ماں باپ بھی دیانتدار، اولاد بھی دیانتدار، اب یہ سارے رشتے دیانتداری کے ساتھ چلیں گے، اب زندگی کا لطف آئے گا. اگر ایک آدمی دیانتداری پہ دوسرا مکاری کرتا ہے تو اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا. اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ دو بھائی تھے، ان کو میراث کے اندر گائے ملی. باپ فوت ہو گیا، میراث میں ایک گائے ملی، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی. اب وہ کہنے لگے یار گائے ایک ہے، اب ہم آپس میں تقسیم کیسے کریں؟ اگر بیچ میں سے کاٹ کے دو حصے کرتے ہیں تو نہ تیرے کام کی نہ میرے کام کی، تو مر جائے گی. تو کریں کیا؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، تو یوں کرو کہ آگے کا جو حصہ ہے آدھے کا دھڑ تو تیرے نام، اس لیے اس میں آنکھیں ہیں، اس میں ہونٹ ہیں، اس میں منہ ہے، اس کے کان ہیں، سارا اچھا حصہ آگے کا تیرے نام. جو پیچھے کا حصہ ہے جہاں کے گوبر ہے، پیشاب ہے، سارے متعفنات ہیں، وہ میرے نام. یوں تقسیم کر لیتے ہیں. تو چھوٹے بھائی نے سوچا کہ یار بڑا بھائی کتنا مہربان ہے، دیکھو اچھا حصہ مجھے دے رہا ہے اور گندا جو متعفن بدبو والا حصہ خود لے رہا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بھائی جان، بس صحیح ہے، تقسیم ہو گئی. تقسیم ہو گئی. اب جناب سویرے صبح ہوئی تو بڑے بھائی نے کہا بھائی وہ اپنے حصے کی فکر کرو ذرا، اس لیے کہ سویرا ہو گیا ہے. ہاں. اب اس نے چارہ دیا، اس کو دانہ دیا، ظاہر ہے کہ اگلے حصے کو تو اس نے سنبھالنا ہے، اس کی مالش کر رہا ہے، اس کے سر کو سہلا رہا ہے، اس کو نہلا دھلا رہا ہے. اب جب شام ہوئی تو پیچھے کے حصے میں دودھ تھا تو بڑے بھائی نے دودھ نکالنا شروع کر دیا. اب دودھ کی بالٹی بھری اور چل دیا. ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. چھوٹے بھائی نے سوچا یار یہ کیا ہوا؟ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یار میرے ساتھ تو مکاری ہو گئی، کہ مجھے جو اچھا دکھایا تھا وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو صبح شام کا خرچہ ہی خرچہ ہے، اور جو اس نے مجھے برا دکھایا تھا اپنا، وہ تو بڑا کام کا ہے. اگر گوبر ہے تو وہاں اللہ نے دودھ بھی رکھا ہے. اب یہ بڑا پریشان، کہنے لگا یار یہ اس کا حل کیا ہے؟ بھائی سے اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، میں اس کو کھلاتا پلاتا ہوں اور آپ دودھ چو لیتے ہیں اس کا. کہا کہ دیکھو بھائی شروع میں معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب یہ معاہدے کے خلاف کرنا تو اب یہ دیکھو زیادتی ہے. اب وہ بھلا منسوب ہو گیا. اب شہر میں کسی دوست سے مشورہ کیا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو رہی ہے. اب آپ کو تو چکو دیہاتوں کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جو سارے دیہات کو مشورے دیتا ہوتا ہے، وہ پورے شہر کا مشیر ہوتا ہے، ہر بندہ اس سے مشورے کرتا ہے. اب اس سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں؟ اس نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے، تم ایسے کرو، آئندہ جب وہ دودھ جو ہے وہ دھونے لگے تو تم چھڑی لے کے گائے کے منہ پہ مارنا. اب وہ تیرا بھائی جب اعتراض کرے تو کہنا بھائی میں اپنے حصے پہ مار رہا ہوں، میری مرضی، میں جتنا ماروں تمہیں کیا ہے. اب جب تم منہ پہ مارے گا تو وہ ٹانگ مارے گی تو اسے دودھ نہیں دے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ گائے بھینس آپ جو رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب تک اس کو اچھا سہلائیں نہیں، اس کو سکون نہ ملے تو وہ دودھ نہیں دیتی، وہ تو ڈنگا چھڑا لیتی ہے. اب اسے یہی کیا کہ اگلے دن جیسے دودھ کا وقت آیا تو اسے چھڑی لے کے اس کے گائے کے منہ پہ مارنا شروع کی. اب جب مارنا شروع کی، گائے نے ٹانگیں ماری، اس کا ڈھنگا بھی چھڑوایا اور بالٹی بھی ہو گئی.
اور بھائی نے کہا کیا کر رہے ہو یار؟ کہتا نہیں میں اپنے حصے پہ کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے پہ کریں جو کرنا ہے، میں آپ کو تو نہیں ڈسٹرب کر رہا۔ تو بھائی کو بات سمجھ میں آ گئی، بڑے بھائی نے کہا بھائی معاف کرو، تو یار آج سے کے بعد مل جل کے کرتے ہیں، آدھا دودھ تمہارا آدھا ہمارا۔ اب دیکھو جب تک ایک رائے راست پر ہے دوسرا رائے راست پہ نہیں ہے تو زندگی کی گاڑی چل نہیں رہی۔ اس لیے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے، تاکہ زندگی کی گاڑی تو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اگر سارے ہدایت پہ نہیں ہوں گے تو پھر ایک کی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا اگر میرے حق میں قبول بھی ہوگی تو نفع کیا ہے؟ اس لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور تیسرا جواب یہ کہ اس کے اندر یہ بتلایا کہ نفسہ نفسی اور خود غرضی اچھی چیز نہیں ہے، کہ ہدایت جیسی دولت آپ اللہ سے سمیٹیں اور دوسروں کے لیے نہ مانگیں تو یہ خود غرضی کی بات ہے۔ لہٰذا یہ عظیم الشان دولت جب اللہ سے مانگے تو کہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو یہ ہدایت عطا فرما۔ مطلب یہ ہدایت کی دولت نہ صرف مجھے بلکہ میرے بھائی بندوں کو بھی دے، معاشرے کو دے، ساری انسانیت کے ہر فرد کو اے اللہ ہدایت کی دولت کو بانٹ۔ یہ ہے کمال مومن کا کہ وہ صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے، دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے کہ تاکہ دوسروں تک بھی ہدایت کی دولت پہنچے۔ اس لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد فرمایا کہ صراط المستقیم، صراط کا لفظ استعمال فرمایا، ہمیں صراط کا معنی راستہ، اور عربی میں اس کے لیے دوسرا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طریق، اور آپ جانتے ہیں کہ طریق بڑا عام لفظ ہے، بڑا سلیس اور سادہ لفظ ہے طریق۔ اور اس کے بعد مستقیم کا لفظ استعمال مستقیم کا معنی سیدھا، لیکن سیدھے رستے کے لیے عربی میں دوسرا ایک بڑا عام لفظ استعمال ہوتا ہے سوی، الطریق السوی۔ تو یہ ایک عام لفظ تھا، قرآن کریم اگر اس کو استعمال کرتا تو بہت ایزیلی سمجھ میں آتا ہے اہدنا الطریق المستوی، کہ سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے طریق کی جگہ پر صراط کا بھی استعمال فرمایا اور سوی کی جگہ پر مستقیم کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے راز عجیب ہیں۔ اصل میں صراط کا لفظ ذکر کر کے اللہ نے پل صراط کی طرف اشارہ کیا، پل صراط کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کل روز قیامت میں پل صراط جب جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پل ہے کہ جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہوا جنت کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سے انسان اس گزریں گے، اور جو گناہگار ہوں گے، اللہ اکبر، فرمایا کہ جہنم کے اندر سے لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے وہ ان کو اچک اچک کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، کفار و مشرکین کو اچک اچک کے آگ میں ڈالیں گے۔ اور فرمایا کہ اپنے ایمان اور اعمال کے مراتب کے اعتبار سے کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی ہوا کی تیزی سے گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی تیزی سے گزرے گا، کوئی تیز رفتار دوڑ کی تیزی سے گزرے گا۔ ہر آدمی اپنے ایمان اعمال صالح کے اعتبار سے اس کو عبور کریں گے، اور وہ جہنم کے اوپر ہوگا وہ پل صراط، اور جو گنہگار ہوں گے وہ کٹ کٹ کے اندر جہنم میں گرتے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صراط کا لفظ ذکر کر کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ دنیا کے اندر جب تم ہدایت کے راستے پہ چلو گے، شریعت حقہ کے راستے پہ چلو گے، تو وہ جو راستہ ہے آخرت کا وہ چلنا تو اور گزرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر تم شریعت اور ہدایت کے راستے پر نہ رہے تو فرمایا کہ اب وہ آخرت میں جو پل صراط کا راستہ ہے تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا، اور وہاں تم کٹ کر جہنم میں گر سکتے ہو۔ اس لیے پل صراط کو ذکر کر کے بندے کو فوراً متنبہ کر دیا، اوہو دنیا کی اس ہدایت کے راستے پہ چلنا میرا ضروری ہے، ورنہ آخرت کے اندر پل صراط کا راستہ گزر نہیں سکے گا۔ اس لیے صراط کا لفظ ذکر فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب پل صراط سے لوگ گزریں گے، انبیاء بھی جب گزریں گے تو اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم کی آوازیں آئیں گی، ملائکہ پکاریں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی سے گزار دے ان کو، اے اللہ سلامتی سے گزار دے۔ اس لیے سنت ہے کہ جب برج آپ عبور کریں تو برج پر جیسی آپ کی گاڑی چڑھے یا آپ چڑھیں تو آپ یہ دعا پڑھیں اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم کا ورد رکھیں۔ اور یہاں امریکہ میں تو بڑے برج ہیں، جگہ جگہ برج ہیں، جگہ جگہ برج ہیں، تو آپ یہ سنت کو پورا کریں اللہم سلم سلم۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پل سے انسان کو عافیت سے پار کرا دیتا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے واقعات ہیں کہ پلوں سے لوگ گزرے تو گزر نہ پائے، وہ دریاؤں میں سمندروں کا لقمہ بن گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب سلامتی کی دولت ساتھ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے اس کو گزار دیں گے۔
تو پل صراط پر اللہم سلم سلم کے نعرے لگیں گے، اور امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا بلند مقام عطا کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل صلوٰت والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ اکیلے جائیے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے میرے رفیق سفر، تو مجھے یہاں اس اجنبی مقام پہ اکیلا چھوڑ رہا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے حبیب، میری مجبوری ہے، اگر میں سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کی کوشش کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ 600 پروں کا مالک، اتنا بڑا فرشتہ، لیکن خوف و دہشت یہ ہے کہ اگر سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، وہاں ایک بیری کا درخت ہے، منتہا کہتے انتہا کو، تو زمین کی جتنی چیزیں ہیں ان کی انتہا اس مقام پہ ہو جاتی، اس سے اوپر نہیں جا سکتی، اور اوپر آسمانوں کو جتنی چیزیں ہیں وہ اوپر سے جب آتی تو اس پر ان کا منتہا ہو جاتا، اس سے نیچے نہیں آ سکتی۔ تو جبرائیل جو اس منتہا سے اوپر نہیں جا سکتا، کہا کہ آپ جائیے۔ چانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ رف ان کا تخت لے کے آئے، رف ان کے تخت پہ بٹھا کر آپ کو اوپر لے گئے۔ اسرافیل اوپر کا آدمی ہے، اسرافیل اوپر کا فرشتہ ہے، لہذا وہ ان کو اس سے اوپر لے گئے۔ اس مقام پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، تو نے بڑی نادانی کی جب میرے محبوب مدنی نے تجھے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ اوپر چل، اور تو نے کہا کہ نہیں نہیں، میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے اوپر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ کہا کہ خدا کی قسم، اگر اس تیری جگہ میں عطا اللہ ہوتا، میں اپنے پروں کو جلا کے راکھ کر دیتا، لیکن محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ تو نے میرے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کاش اگر میں ہوتا، میں اپنی جان کو قربان کر دیتا، اپنے پر جلا لیتا، لیکن محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ محبت تو یہ۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا کہ جبرائیل، تو نے بڑی نادانی کی۔ یہاں بادشاہوں کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے اور غلام کو اور سواری کو لے کر دربار میں داخل ہو، تو اس بادشاہ کی معیت کی وجہ سے وہ وقت کا بادشاہ اس غلام اور سواری کی بھی عزت کرتا ہے، اس کو بھی عزت کی جگہ بٹھاتا ہے، اس کو دھتکارتا نہیں۔ تو اگر میرے محبوب کے ساتھ اگر چلا بھی جاتا، میرے محبوب کی صحبت اور معیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پر بھی نہ جلاتے، اور تو منتہا کے بعد کے وہ مقامات دیکھ لیتا جو زندگی میں اب کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ عاشقوں کی باتیں۔ عشق اپنے اپنے عنوانات سکھاتا ہے، حقیقت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر حضرت جبرائیل نے ایک درخواست کی، اے اللہ کے حبیب، آپ جب اللہ سے ملاقات کریں تو وہاں میرے لیے ایک چیز منظور کروائیے، اور وہ یہ کہ کل روز قیامت میں جب پل صراط لگے گا اور پل صراط سے امت آپ کی گزرے گی، آپ یہ درخواست منظور کرائیے کہ اس پل صراط کو میں اپنی پیٹھ کے اوپر رکھ لوں گا تاکہ آپ کی امت حفاظت و سلامتی کے ساتھ پل صراط عبور کرے۔ مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میں اپنے پل صراط کو کندھے پہ رکھ کے آپ کی امت کو گزار دوں۔ یہ درخواست کریں۔ اس سے اس امت محمدیہ کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ کس نبی سے ہے، اور جس کی برکت سے سید الملائکہ وہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام احدیہ تک پہنچے، ہم کلام ہوئے، گفتگو ہوئی، تمام تفصیلات ہوئیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب لوٹنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے میرے حبیب، جبرائیل نے کوئی درخواست تمہیں کی تھی، خود یاد کروایا۔ جبرائیل نے کوئی درخواست تمہیں کی تھی، کہا کہ ہر رب ذوالجلال، آپ دانا بینا ہیں، آپ تو سب غیب اور سرائر کو جانتے ہیں۔ ہاں اس نے یہ درخواست کی تھی، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت و محبت اس امت کے لیے خود یاد کروا رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، جبرائیل نے تیری جو ہے وہ امت کی محبت میں یہ درخواست کی کہ وہ پل صراط رکھ کے وہ امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو فرمایا کہ میں آج تیری امت ہی کی محبت کی خاطر اس درخواست کو منظور کرتا ہوں کہ کل روز قیامت میں جبرائیل اپنے کندھے پہ رکھ کر پل صراط سے امت محمدیہ کو گزارے۔ یہ وہ پل صراط ہے
کہ جس میں انبیاء بھی اللہم سلم سلم کی دعائیں کرتے جائیں گے، ملائکہ بھی اللہم سلم سلم پکاریں گے۔ اس لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ صراط کہہ کے اشارہ کر دیا، اگر دنیا کے اندر شریعت اور ہدایت پہ تم چلتے رہو گے تو بس اب سمجھو کہ کل پل صراط سے گزرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا مستقیم، مستقیم استقامت سے ہے۔ استقامت کا معنی دوام، کہ اس راستے کے اوپر تمہیں دنیا کے اندر چلنا دوام اور استقامت کے ساتھ مرتے دم تک اس پہ قائم رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ دن ہدایت کے گزار لیے پھر گمراہ ہو گئے، کچھ دن شریعت کی مان لی اس کے بعد پھر طبیعت پہ چلنے لگے۔ نہیں، شریعت کی جب مانی ہے تو مرتے دم تک شریعت کی ماننی ہے، اپنی طبیعت کو اس پہ غالب نہیں آنے دینا۔ طبیعت چاہتی تھی کہ پانی پی لیں روزے میں، شریعت نے کہا کہ نہیں پینا۔ طبیعت چاہتی تھی کھانا کھا لیں روزے میں، شریعت نے کہا نہیں کھانا۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بندے کی شریعت پر اتباع کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیرا انعام میں خود ہوں، میں تجھے مل جاؤں گا۔ تو استقامت، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ یقین مفسرین فرماتے اس مراد موت ہے، کہ دنیا میں یقینی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز یقینی نہیں ہے۔ حیات یقینی نہیں ہے، حیات تو وہم آج ہے کل نہیں، پتہ نہیں کب تک ہے، لیکن موت یقینی، ہر زندہ کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے فرمایا کہ موت چونکہ یقینی ہے، فرمایا مرتے دم تک کا وظیفہ ہے، مرتے دم تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور کسی وقت بھی تخلف نہیں آنا چاہیے عبادت۔ تو یہ دوام اور استقامت جب رہے گی، اس دوام اور استقامت کے نتیجے میں اب فرمایا کہ اب تیرے لیے آخرت کے اندر پل صراط کا راستہ آسان ہوگا۔ اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی، کہ ہم جو سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ اس لیے استقامت، اس لیے مثل مشہور ہے الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامتیں عطا فرماتے ہیں، خرق عادت چیزیں ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر خرق عادت چیز نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر خرق عادت چیز ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ استقامت ایسی کرامت ہے کہ اس کے نظیر کی کوئی کرامت بھی نہیں، کیونکہ ایک آدمی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے گزار دے، فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ انسان کا نفس ہے، بہیمیت ہے، حیوانیت ہے، انسان کے اندر ایسے قوا ہیں، ایسی شہوتیں ہیں کہ انسان کو شریعت کے راستے سے ڈگمگا دیتی ہیں، لیکن یہ بندہ پوری استقامت کے ساتھ اس کے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہی کمال ہے اس انسان کا کہ وہ پوری استقامت کے ساتھ اس دین پر جب چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر طمانینت قلب کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پل صراط سے آسانی سے گزار کر اپنی نعمتوں کی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں تک یہ مضمون پورا ہوا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کاملین کی صحبت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ مضامین انشاءاللہ جاری اور ساری رہیں گے، انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ باقی مضامین بیان کروں گا، اور یہ بتاؤں گا نبیین کیا ہیں، صدیقین کون ہوتے ہیں، شہداء کا کیا مطلب ہے، صالحین کیا ہے۔ اس چار مراتب جو ذکر کیے ہیں، ان چار مراتب کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان کے حقائق مراتب کیا ہیں، یہ آئندہ درس میں اس پر گفتگو کروں گا۔ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر بات چلے گی انشاءاللہ۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔